بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بداية الحکمہ فصل سابع. ہماری گفتگو احکام سلبیہ وجود کے اوپر چل رہی تھی اور ہم نے ایک کلی طور پہ بعض مفاہیم اور مطالب کو ملاحظہ کیا. اس فصل میں جو چوتھا اور پانچواں بالخصوص حکم ہے کہ وجود لا جز لہ، اور پھر یہ ہے کہ وجود وہ خود مرکب نہیں ہے، عدم و کون ہی مرکب من الاجزاء، نہ خود مرکب ہے اور نہ خود جز ہے. چوتھے میں آپ نے ملاحظہ کیا جز نہیں ہے، تو وہاں پر ایک اشتباہ حکم میں پیدا ہوا کہ آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے، یعنی وجود کی ذات سے باہر اس کے مقابل کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، غیر وجود عدم ہے. نمبر 2 آپ نے پڑھا لا ثانی لہ، کہ اگر ہم دیکھیں تو وجود کی ذات اس میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ صرف وہ شے لا یتکرر ولا یتصنع، کوئی بھی شے ہو وہ تکرار اور تثنیہ نہیں ہوتی، یا 2 2 3 4 اس طرح تکرار نہیں ہوتی. تیسرا آپ نے حکم پڑھا کہ نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے، کیونکہ جوہر اور عرض ماہیات کی دنیا سے اور وجود کی دنیا اس سے منزہ ہے. نمبر 4 کہ وجود جز نہیں ہے، یعنی وجود جز نہیں ہے کیونکہ جز تب تصور ہوتا ہے کہ جب اس ذات کے سے باہر کوئی شے اس کے ساتھ مربوط ہو. مثلا جز کب ایک شے کا تصور ہوتا ہے؟ ایک شے ہو، اس شے کی ذات سے باہر اسی کی ذات سے یا اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور شے موجود ہو. 2 شے ہوں تو جز تصور ہوتا ہے، وَإِلَّا جز تصور نہیں ہوتا. 2 جز ہونا ضروری ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ جز آخر شے آخر لائیں گے تو ہم پیچھے نفی کر چکے ہیں کہ غیر وجود کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، کچھ ہے ہی نہیں. لہذا یہ جو تیسرا ہمارے پاس ہے یہاں پہ پھر بات نہیں، اس لیے اس چوتھے حکم کو ذرا دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا کہ لا جز لہ، اس کا کوئی جز نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی جز نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ لیس جزءا لشیء آخر، یعنی وجود کسی اور شے کا جز نہیں ہے. کیونکہ ہم کب جز تصور کریں گے؟ ایک شے ہو، اس کے مقابلے میں ایک اور شے وجود رکھتی ہو جس کا اس سے تعلق کسی طرح کا بن رہا ہے، تب جزیت تصور ہوتی ہے نا. واضح یہ بات؟ یعنی جز کب تصور ہوگا؟ ایک شے ہو، اس کے مقابلے میں ایک اور شے ہو. اگر اس کے مقابلے میں ایک اور شے ہو تب جزیت جو ہے ہمارے پاس آشکار ہوگی. اب ہم کہتے ہیں کہ وجود حکم کیا ہے؟ لیس جزءا لشیء، وہ کسی اور شے کا جز نہیں ہے. آیا یہ تب ہم وجود کا جز ہونا مان سکتے ہیں کہ وجود کے علاوہ کسی اور شے کے ہونے کا اعتراف کریں. صحیح ہے؟ تبھی ہم کہیں گے نا وجود جز ہے. یعنی یہ چوتھا حکم کیا ہے کہ وجود لیس جزءا لشیء آخر. چوتھا حکم کیا ہے ہمارے پاس؟ لیس جزءا لشیء آخر، کسی اور شے کا وجود جز نہیں ہے. لیس جزءا لشیء آخر، یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ وجود خود کسی کا جز جا کے نہیں بنتا. وجود یعنی چوتھا حکم اور آسان تشریح کریں، وجود خود کسی شے کا جا کر جز نہیں، حصہ نہیں بنتا وجود. ٹھیک. 5ویں میں یہ دیکھیں گے آیا وجود میں کچھ جا کے اجزاء بنتے ہیں اس کے، خود مرکب ہے. ابھی چوتھے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ چوتھے کیسے تصور ہوگا؟ وجود کا تصور کریں، وجود کے مقابل ایک اور شے کا تصور کریں،
اور وہ جو وجود کے مقابل آپ نے ایک اور شے کا تصور کیا ہے، یہ وجود اس شے کا جا کے کیا بن جائے؟ جز بن جائے. واضح بات جی. دوبارہ اس کا میں اس لیے تکرار کر دوں کہ ذہن نشین یہ نقطہ ہو جائے کہ چوتھا حکم کیا ہے الوجود لیسا جزءا لشیء آخر، وجود کسی اور شے کا جز نہیں ہوتا. یہ حکم اس کی تشریح کیا بنتی ہے کہ وجود آپ نے ثابت کیا، اس کا تصور کریں اور وجود کے مقابل ایک اور شے کا تصور کریں اور پھر اس شے کی مناسبت سے وجود کو اس شے کا جز قرار دے دیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. جواب اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وجود کے مقابل میں جو بھی فرض کریں گے وہ تو ہے عدم. وجود کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے. وجود کا کوئی مقابل نہیں ہے. واضح یہ بات کہ آپ نے دیکھا نا، یہ چوتھی صورت ہمارے پاس بنتی کیسے ہے کہ وجود لے کے آئے، اس کے مقابل ایک اور شے لے کے آئے اور اس شے کو ہم قرار دیں کہ وجود اس شے کا جز ہے. وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح وجود کسی شے کا جز بنے، کیونکہ وجود کے مقابل آپ کسی شے کا بھی تصور کر نہیں سکتے، کیونکہ وجود کا مقابل عدم ہوتا ہے. خارج میں وجود کا غیر ہے ہی نہیں. ادھر پھر ایک سوال ابھارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ تمام فلاسفہ، چاہے مشاء ہوں، چاہے حکمت مطالعہ ہو یا چاہے کوئی اور، وہ اس بات کی قائل ہے کہ کل وجود ممکن یا کل ممکن الوجود، ہر ممکن وجود زوج ترکیبی، وہ مرکب ہے. خارج میں کیا ہے؟ مرکب ہے. زوج ترکیبی کس سے مرکب ہے؟ من وجود و ماہیت. ممکن الوجود کس سے مرکب ہوتا ہے؟ ہمیشہ وجود اور ماہیت سے مرکب ہے. صحیح. یہ اشکال کیا ہے ادھر سے اشکال، مثلا ادھر تو صرف اتنا کہا نا قیلا، ہم نے گزشتہ درس میں صرف اشارتاً اس کو دیکھا تھا. آج اس کو ہم تفصیلی ملاحظہ کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلا درس آپ کے ذہن کی ہمواری کے لیے تھا. خصوصاً اس میں جو مسئلہ ہے نفی الجزء العقلی عن الوجود کے ابھی ہم پڑھیں گے. عبارت اس میں بہت مختصر سی ہے، لیکن ھذا خلف کو سمجھنا اس میں ذرا سخت ہے. اسی کے لیے آسان ترتیب دینے کی کوشش تھی آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آج کے درس میں بیان کیا جا سکے تو آج بیان کیا جائے گا، ورنہ کل اس کو بیان کریں گے. پوری بقیہ اب ہمارے پاس کوئی بحث نہیں رہے گی، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وجود کے مقابلے میں ایک اور شے کا تصور کریں اور اس شے کا یہ وجود جز جا کے بنے، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں وجود کا کوئی غیر ہے ہی نہیں. اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وجود خود بھی کئی اجزاء سے مل کے نہیں بنا، کیونکہ ایک جز کب ہم تصور کرتے ہیں کہ جب اس کے مقابل میں وہ تکرار ہو جائے نا، اور اس کے مقابل آ گئے. لیکن اس کو یہ بڑے فلسفی انداز میں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، ترکیب بھی اس میں ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایک اشکال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ وجود کے مقابل کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے کہ وجود جا کے اس کا جز بنے، تو پھر آپ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہر ممکن الوجود کل ممکن الوجود زوج، وہ تو مرکب ہے ترکیبی، اس میں مرکب ہے ہر ممکن الوجود. اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ زوج ترکیبی ہے. وہ کیا ترکیب ہے؟ وجود پلس ماہیت. اس سے مرکب ہے وجود پلس ماہیت. اللہ تعالیٰ کی ماہیت ہے ہی نہیں. روح کی ماہیت ہے، ماہیت ہے نا اس کی. ماہیت سے مراد ہمارا یہ نہیں ہے کہ موبائل کی بس اس طرح نظر آ جائے. ہم مثلا یہ کہتے ہیں نا کہ الانسان ہو مثلا حی، ایک حیات رکھنے والا مخلوق ہے. وجود حی مثلا عالم یا عاقل. اب یہ آپ جو اجزاء لا رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں ماہیت. ماہیت ہے حد عقلی، یعنی انتزاع عقلی ہے نا، لیکن یہ انتزاع عقلی کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یعنی باطل چیز نہیں ہے کہ جو حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو. حقیقت میں جو حقائق آپ دیکھ رہے ہیں
حقائق دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، حقائق سے کیا مراد ہے؟ عقل کی آنکھ سے، ادراک عقلی ہے۔ ادراک عقلی جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اصلا ماہیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حد ہی نہیں پتا ہمیں کیا، صحیح؟ ہاں ہمیں اس طور پہ حد کاملاً انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بھی نہیں پتا، لیکن ہم صرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی حد کہیں منتہا ہے، اللہ کی تو ختم ہی نہیں ہے کہیں، یعنی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب سے ہے اس کے بعد کوئی انتہا، کسی شے کی انتہا نہیں ہے۔ یہ خود ایک حکم بڑا محیر العقول ہے، انتہا نہیں ہے، اس کائنات میں بھی اسی طرح ہے۔ اسی لیے اسی سے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ورفع درجتہ، کیا تشہد میں پڑھتے ہیں وتقبل شفاعتہ ورفع، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا ان کو تمام درجات نہیں دی؟ ان کے کہاں درجات تو بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ وہ لام متناہی ذات ہے، یہ ازلی ہے، ہمیشہ ہے، سرمدی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی احکام اس میں فلسفے میں ہی آئیں گے۔ لیکن اللہ کے مقابل جتنی بھی مخلوقات ہیں، کیونکہ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ ہے، فلسفہ اس کو بہت دقت کے ساتھ ثابت کرتا ہے، بسیط محض ہے، اصلاً اس میں ترکیب نہ عقلی نہ خارجی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے ہم، نہ عقل کہہ سکتی ہے کہ ترکیب ہے، نہ خارج میں کوئی ترکیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ترکیب محال ہے، صحیح؟ پھر یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے، ذات اور صفات پھر کیا ہیں؟ آیا صفات ترکیب کی صورت میں ہیں جیسے انسان میں نظر آتے ہیں؟ اس کا پھر وہاں پہ حل کریں گے کہ جو اس طرح سے صفات کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے یا صفات کو کا اس بات کیا جائے کہ وہ وحدت کے مقابل نہ آئے۔ بہرحال ابھی ہم اپنے بات پہ آتے ہیں۔ کل ممکن الوجود کیا ہے؟ زوجن ترکیب، یہ ایک گویا کے فلسفی قاعدہ ایک نو کا بن چکا ہے۔ کلو ممکن الوجود کیا ہے؟ زوجن ترکیب من وجود و ماہیت، کس سے وہ تشکیل پایا ہے؟ وجود اور ماہیت۔ چاہے ہم اس کی کل ماہیت گناہ بھی جانتے ہو، کل ماہیت ہمیں اختتام کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اختتام ہم اپنی روحوں کا اختتام نہیں ادراک کر سکتے، تو کیونکہ روح کا بھی احاطہ ایک نوع ہے، ایک نوع احاطہ ہے۔ وہ جو احاطہ انسان کا ہے وہ انسان کے جسم سے ایک ربط رکھتی ہے، لیکن ربط بھی ہر ذرے ذرے سے انسان کا ربط ہے، اسی لیے جب روح کا منقطع ہوتی ہے تو ہر ذرہ بلبلا اٹھتا ہے، صحیح؟ مثلا ابھی ہمارے سر کے بال کھینچے جائیں نا تو درد تو ہوگی، لیکن اصل تو کہاں سے کھینچے گئے؟ سر سے، صحیح؟ پورا بدن ایک نوع تکلیف کرتا ہے، لیکن روح کا تعلق ہر عضو سے ہے۔ جب روح کو کھینچا جائے نا تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے، پورا کا پورا جسم ربط ہے، نہ داخل ہے نہ خارج ہے، کیا ہے؟ یہ ایک راز ہی ہے۔ احساس کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہمیں اپنی روح کا ہی احساس ہے، صحیح؟ لیکن تعجب اور تین چیزوں میں سے بھی وہ یہی ہے۔ بہرحال وہ اب کیا ہے اسے بعد میں جو پہنچ سکے ہیں جہاں تک یہ بشر اور عقل بشر اس تک دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم ممکن الوجود وہ کیا ہے؟ اس میں ترکیب پائی جاتی ہے وجود اور ماہیت کی، لیکن یہ ترکیب بھی کیا ہے کہ وجود اس کی حدود ہیں، ان حدود سے ماہیت کا ہمارے سامنے اظہار ہوتا ہے۔ ادھر اشکال اس سے یہ کرنا چاہا، آپ نے تو کہا کہ جز نہیں ہوتا، ممکن الوجود میں تو جز ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ایک جز وجود اور ایک جز کیا ہوا؟ ماہیت ہو گیا نا۔ یہاں پہ وہ جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ وجود بما ہوا وجود نہیں دیکھ رہے، ہم نے تو یہاں پہ وجود بما ہوا وجود ملاحظہ کیا ہے، نہ کہ وجود بتقسیم الی واجب الوجود و ممکن الوجود، اس طرح تو ہم نے نہیں ملاحظہ کیا نا۔ ہم کن کے احکام پڑھ رہے ہیں؟ مطلق وجود کے احکام پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ والی بات بعض شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے کی بھی ہے کہ جب ہم یہ بات کریں گے نا کہ لا لیس جزءا لشیء آخر، کہ وجود کسی اور شے کا جز نہیں ہے، یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ آیا واجب الوجود کے لیے، ممکن الوجود کے لیے؟ نہیں، بلکہ مطلق وجود کے لیے۔ دونوں جہات کو ملاحظہ کر کے بات کریں نا،
مطلق وجود کے لیے بھی ہم ثابت کر رہے ہیں نا، اسی لیے تو ممکن کو بھی ملاحظہ کر کے تو ممکن کو بھی کر رہے ہیں نا. بعض جگہوں پہ ہم جب ثابت کریں گے تو ہم ایک ایسا حکم سامنے لائیں. ابھی ممکن میں بھی ابھی بات کریں گے کہ ممکن میں بھی جز نہیں بنتا. صحیح ہے، یہ بات تو ہے کہ ہم جب جو بھی آپ وجود اگر مقسم بنتا ہے اور نیچے تقسیم آتی ہے تو وجود کے وہ سارے احکام وہ نیچے تمام کے اوپر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یعنی یہاں پہ انہوں نے جو بحث کا اشکال کا آغاز کیا ہے اس کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ ممکن الوجود سے کیوں آغاز کر رہے ہیں. ہماری بحث تو مطلق وجود میں ہے، آپ ممکن الوجود پہ کر رہے ہیں. صحیح، یعنی آپ ابھی بحث کر رہے ہیں مطلق الوجود میں، کوئی آپ سے بحث ہو جائے واجب الوجود کے اعتبار سے، آپ کہیں گے یار ابھی ٹھہرو مجھے پہنچنے تو دو، پہلے میں مطلق وجود کے کچھ خواص ثابت کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم واجب اور ممکن کی طرف آتے ہیں. واضح یہ بات. یہ پہلا اعتراض کہ آغاز انہوں نے ممکن الوجود سے کیا ہے، جبکہ انہیں آغاز ممکن الوجود سے نہیں بلکہ مطلق وجود میں ہماری بحث ابھی ہو رہی ہے. ہماری بحث کس جگہ پر ہے؟ ابھی مطلق وجود پر ہے. اس لیے شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت بھی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جوہر اور عرض نہیں ہے، یا یہ جو احکام پڑھ رہے ہیں یہ کس اعتبار سے ہیں؟ مطلق، وجود مطلق بذات ہی. آج اب ہم تیسرے حکم کی طرف. یہ دوسرا جواب کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں لیسا جزءا لشیء آخر، تو ہم یہ اصل کے عنوان سے بحث کر رہے ہیں، اصالت کے عنوان سے بحث کر رہے ہیں کہ بنیادی دو اصل موجود نہیں ہیں. نہ یہ ہم نے کہا ہے کہ ایک اصل اور ایک عارض اس کے اوپر ہوتی ہے، یہ والی بات تو ہم نے نہیں کی، بلکہ ہم نے کیا، یعنی اس نے اشتباہ یہ کیا ہے کہ جز کب ہوگا، جز جب ہم مان لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ دو اصل ہیں اور ایک دوسرے سے محتاج ہیں ایک دوسرے کی، تب یہ جز ہونا لازم آتا ہے. جبکہ کیا وجود اور ماہیت دو اصل ہیں؟ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک اصل ہے بس اس میں. لہذا اس جگہ پہ یہ اعتراض اترتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتراض کس وقت بنتا ہے؟ جب دونوں اصیل ہوں. کیونکہ ہم جب جز کے قائل ہوں گے لیس لشیء آخر، جب مقابلے میں لائیں گے تو مقابل والا کب بنے گا؟ جب اسی طرح کا ہو نا، اس کے مقابل تب ہی بنے گا. اسی طرح کا ہو، یعنی دو اصل ہو نا، اس کے مقابلے وہ نہ ہو کوئی اور ہی ہو، لیکن وہ خود استقلالی طور پہ موجود ہے یا نہیں ہے نا. بس ایک طرف مطلق وجود ہے، مطلق وجود میں جو کچھ اور آئے گا، اس کا مطلب خارج میں کتنی اصل ہو گئی؟ ہو جائیں گی نا پھر دو اصل. یہاں پہ جب ہم یہ قاعدہ، اس لیے ہم مطلق وجود میں جب یہ بحث کریں گے تو مطلق وجود میں تو کیا مطلق وجود کے مقابلے میں شیء آخر آ سکتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی شیء آخر آئے گی تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ دو اصیل ہیں، لامحالہ بن جائے گا نا، دو اصیل ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ دو اصیل ہیں اور اس کو فرض کرتے ہوئے اس اشکال کو مد نظر رکھا جائے تو اس اشکال میں جب وہ فلاسفہ کہتے کل ممکن الوجود زوج ترکیبی من وجود و ماہیت، تو ادھر ماہیت سے مراد اصل دوم ہے، پھر کیا ہے؟ اعتباری ہے، وہ اصل واحد ہے ادھر. اس لیے ان کا یہ اشکال اس جگہ پہ وارد ہی نہیں ہوتا. اور علامہ نے بھی سمپل یہی کہا ہے کہ یہ دو اصیلوں سے تھوڑی آپس میں ہے، کیونکہ یہ تو ملازمہ ہے وجود امکانی کا، ایک ملازمہ، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے آپ کے پاس آئے گا. گویا کہ ماہیت جو واقع میں ہے وہ عرض میں ہے اور اسی وجود سے متولد ہے، اسی وجود امکانی سے ہی. لیکن پھر بھی کوئی کہے کہ لیکن پھر بھی دو چیزیں تو جز نہ ہوا نا، کیونکہ ہم نے کیا، ہمارا حکم کیا ہے؟ الوجود المطلق. الوجود المطلق وہ وجود جو مطلق ہے، لیسا جزءا لشیء آخر. اب جب آپ کہہ رہے الوجود المطلق لشیء آخر تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وجود مطلق جب آپ نے کہہ دیا تو وجود مطلق ہی شیء آخر ہوگا.
نہیں کوئی اور ہوگا نا. وہ جو کوئی اور ہوگا تو وجود مطلق کے مقابلے میں کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ممکن الوجود کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ نہیں. ممکن الوجود کے مقابلے میں واجب الوجود ہے نا. واجب الوجود کے مقابلے میں ممکن الوجود. ادھر ہم واجب الوجود اور ممکن الوجود کے مقابلے میں بحث کر رہے ہیں. ہماری بحث کی وجود مطلق کا. ادھر آپ نے لفظ بار بار بولنے وجود مطلق، کیونکہ فرق کیا جاتا ہے مطلق وجود اور وجود مطلق میں. بس ہمارے پاس ادھر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ سمپل سی بات، یعنی اشکال اصلاً وارد ہی نہیں ہوتا، تخصصاً بحث سے خارج ہے. تخصصاً کیونکہ ہماری بحث جو ہو رہی ہے وہ وجود مطلق کے مقابلے میں ایک اور شے کے بارے میں ہے، اور آپ جو اشکال کر رہے ہیں اس میں وجود کے مقابلے میں کوئی اور شے لا ہی نہیں رہے. ہم تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی وجود ہے، وجود مطلق. اب یہ وجود مطلق ماہیت اعتباری طور پہ انتزاع ہوتی ہے یا بعض نہیں انتزاع ہوتی ہے، تقسیم ہو جائے گی، محدود ہے یا لا محدود ہے. واضح یہ بات. بس یہ ہمارے پاس ایک حکم اس عنوان سے آ گیا، اور آپ تیزی سے عبارت دیکھیں. وَمِنْهَا، انہی احکام میں سے، احکام سلبیہ میں سے ہے، انہو لیس جزءا لشیء. انہو یعنی وجود مطلق. یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ ہماری بحث کیا ہے؟ وجود مطلق سے ہے، نہ کہ اگر ہم ادھر پیچھے جوہر اور عرض بھی اسی طریقے سے ہے کہ وجود مطلق. وَإِلَّا وہ تقسیم بنتی تو ہے نا وجود کی. کس وجود کی بنتی ہے جوہر اور عرض تقسیم؟ ممکن الوجود. ممکن. اسی طرح ادھر بھی وجود مطلق ہٹا دیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ممکن الوجود جو ہے اس کے لیے جز ہے. وجود مطلق ہو تو پھر اس کے مقابلے میں شیء آخر جو آئے گا وہ کہتے ہیں لِأَنَّ، یعنی حکم کیا وجود مطلق اس کے دوسری شے کے لیے جز وہ نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْآخَرَ، وہ جو جز آخر، المفروضہ جسے آپ نے مفروض کی، یعنی جز آخر یعنی شیء آخر. شیء آخر لکھ لیں تو زیادہ آسان ہے. یعنی شیء آخر جس کو فرض کیا گیا ہے غیر وجود مطلق. ہو ضمیر کے اوپر کیا لکھیں؟ وجود مطلق. وہ اس وجود مطلق کا غیر ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں والوجود لا غیر لہو، یعنی الوجود سے کیا مراد ہے؟ وجود مطلق. ادھر بار بار وجود مطلق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ یہ جو اشکال ہے نا ادھر فوراً ہی سمجھ جائیں. ہماری بحث وجود مطلق پہ تھی، آپ ممکن الوجود پہ کیوں آ گئے؟ یہ ہم اعتراض. وما قیل، یہ جو کہا گیا ہے، ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، تو یہاں پہ تو ماہیت اور وجود سے، یعنی کل ممکن، ممکن الوجود کس سے مرکب ہو گیا؟ ماہیت اور وجود سے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ مرکب ہو رہے ہیں باقاعدہ. وہ جواب دیتے ہیں فاعتبار عقلی. اولا پہلا جواب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری کس سے بحث ہے؟ وجود مطلق سے بحث ہے. یہ ہمارے پاس ایک جواب کی نوعیت. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ وجود کے مقابل کچھ نہیں ہے، بلکہ وجود مطلق میں، وجود مطلق اس میں عقلی طور پہ جو وجود محدود ہے اس سے اعتبار کرتا ہے ماہیت کو، نہ کہ جزء اصیل کے طور پہ موجود ہے. مقابل میں جزء اصیل کے طور پہ موجود نہیں ہے. اس لیے فاعتبار عقلی، یعنی وما قیل یہ مبتدا ہو گیا. یہ جو کہا گیا ہے فاعتبار عقلی، یہ جو کہا گیا ہے، جو کہا گیا کہ ان کل ممکن، کہتے ہیں فاعتبار عقلی ناظر، یہ ایک اعتبار عقلی ہے جو کہ ناظر ہے اس بات پہ الی الملازمات بین الوجود الامکانی والماہیت، کہ وجود امکانی اور ماہیت میں ملازمت پائی جاتی ہے، نہ کہ ایک جز دوسرے جز کے مقابلے، ایک شے دوسرے شے کے مقابلے میں آئی اور ایک شے دوسرے شے کی جز بن رہی ہے. ایسا نہیں ہے.
بلکہ عقل نے فقط یہ اعتبار کیا وجود کو دیکھ کے اس کی حدود سے کہ یہ جو وجود محدود ہے، یہ وجود محدود، اس سے انتزاع کیا ماہیت کا اور کہا کہ یہ وجود امکانی ہے جو محدود ہے، اور اس وجود امکانی کا لازمہ کیا ہے؟ ایک تصور ماہیت، ایک وجود ماہیت ہے. اس لیے کہتے ہیں ملازمت ہے وجود امکانی اور ماہیت کے. لا انہو، ایسا نہیں ہے کہ انہو یعنی ترکیب من جزئین اصیلین ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہو مرکب، یعنی ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ کل ممکن، کل ممکن مرکب من جزئین اصیلین، کہ ایک اصیل کیا ہو وجود اور ایک اصیل ہو ماہیت، ایسی کوئی ترکیب نہیں پائی جاتی. پھر ماہیت کیا ہے؟ جز نہیں ہے تو ماہیت کیا ہے؟ کہ ملازمہ ہے. جو ملازمہ خارج میں کہتے نہیں، ملازمہ عقلی ہے. یہ واضح ہے بات. یہ ہمارے پاس اس اشکال کا جواب ہے. بس دو جواب ہمارے پاس، جواب کے دو رخ ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہماری بحث وجود مطلق کے اوپر ہے. نمبر دو کہ اگر ہم ممکن الوجود بھی لیں تو ممکن الوجود ہمارے پاس وہ ممکن الوجود مرکب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ترکیب معنی ملازمت ہے، ملازمت عقلی پائی جاتی ہے کہ وجود امکانی، اس کا تعلق اس سے اور ماہیت، ان کے درمیان کیا ہے؟ ملازمت ہے. ماہیت کو ملازمت قرار دے رہے ہیں؟ نہیں، ماہیت کو ملازمت نہیں قرار دے رہے، لازم ملزوم ہے نا، لازم ملزوم. ان دو کے درمیان یعنی عقل آ کے اس بات کا ادراک کر لیتی ہے کہ جو بھی وجود امکانی ہے یعنی وجود محدود ہے، لا محالہ اس کی حدود سے، اس کی حدود کیا ہیں؟ وہ کیا کہلائیں گی؟ انتزاع عقلی کی صورت میں ماہیت کہلائیں گی. بس ماہیت کیا ہوئی؟ پھر اس وجود امکانی کا لازمہ ہوئی. لازم اور ملزوم کے درمیان کیا ہے؟ ملازمت. اس ملازمت کو کس نے درک کیا؟ عقل نے درک کیا. تو خارج میں کیا ادھر پھر کوئی اس کا جز قرار پانا کا ہوگا؟ یہ تو جز نہیں ہے. واضح ہے یہ بات. کیونکہ خارج میں کیا ہے؟ خارج میں وجود امکانی، اس وجود امکانی سے، اس وجود امکانی کا لازمہ کیا ہے؟ غالب ذہنی، انتزاع ذہنی کے طور پر ماہیت. اس ماہیت اور وجود امکانی کے درمیان لازم ملزوم ہے. جب یہ ملازمت پائی جاتی ہے، اس ملازمت کا ادراک کس نے کیا؟ عقل نے کیا. جبکہ جزئیت کہاں پر ہوتی ہے؟ جزئیت تب ہوتی ہے کہ خارج میں ایک شے کے مقابل دوسری شے وجود رکھتی ہو اور وہ دوسری شے کے لیے جز قرار پائے. لیکن وجود اور ماہیت میں ہم دیکھتے ہیں، وجود امکانی اور ماہیت میں، کیونکہ انہوں نے خود ممکن الوجود کی بات کی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ممکن الوجود کے مقابلے میں کوئی شے بنام ماہیت نہیں ہے. خارج میں وجود امکانی کے مقابلے میں بنام ماہیت کوئی شے نہیں ہے. کیا آپ کہیں گے ان دونوں کی ترکیب لازم آ رہی ہے؟ بلکہ وجود امکانی ہی ہے فقط. اس وجود امکانی سے عقلی طور پہ انتزاع ذہنی جو ماہیت ہے، وہ ماہیت وہ اس سے ایک ملازمت رکھتی ہے. اس ملازمت کو عقل نے درک کیا ہے، وَإِلَّا ترکیب ادھر ہمارے پاس نہیں پائی جاتی. اس کے بعد آج ہم پانچویں حکم پہ. پانچویں حکم میں ہم نے پہلے تو اطمینان کے ساتھ اجزاء کی تین تقسیمیں کی. ایک ہوتا ہے جزء خارج عقلی، دوسرا ہے جزء خارجی، تیسرا ہے اجزاء مقداریہ. یا اس کو منظم تر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں اجزاء خارجیہ، اجزاء عقلیہ، اجزاء خارجیہ، اجزاء مقداریہ. مصنف نے بھی اسی طرح تقسیم کی. پہلے کیا؟ اجزاء عقلیہ، اجزاء خارجیہ، اجزاء مقداریہ. حقیقت میں اگر ہم جائیں تقسیم، وہ کیا ہمارے پاس بنتی ہے؟ کل اجزاء وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. یا اجزاء کیا ہیں؟ اجزاء عقلیہ ہیں یا اجزاء خارجیہ ہیں.
یہ جو خارجیہ ہیں یا یہ مادہ و صورہ ہیں یا یہ اجزائے مقداریہ ہیں. صحیح. اجزائے مقداریہ بھی ہمارے پاس جو صورت اس میں آ جاتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یا خط ہے یا سطح ہے یا جسم ہے. ٹھیک ہے. اجزائے مقداریہ ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ. اجزائے مقداریہ جو وزن اور اس طرح سے پیمائش نپائش میں آ سکے. ہم اجزائے عقلیہ کی طرف آتے ہیں کہ وجود نہ اجزائے عقلیہ رکھتا ہے نہ اجزائے خارجیہ رکھتا ہے. اور اجزائے خارجیہ در حقیقت اجزائے خارجیہ کا تعلق نہ جسم سے ہے. مادہ اور صورہ جسم اسی سے تشکیل پاتا ہے اور اجزائے مقداریہ وہ بھی انہی اجسام سے تعلق رکھتی ہیں. آج پہلے بیان کس چیز کا ہے؟ اجزائے عقلیہ کا. اجزائے عقلیہ آتے کیسے ہیں؟ یہ ہم فصل ثامن 8ویں فصل معنی نفس الامر آ رہا ہے، ادھر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو تفصیلاً پڑھیں گے. حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جب خارج سے دوچار ہوتا ہے اور حقائق اور وجودات سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے تو حواس خمسہ کے ذریعے سے مفاہیم کو انتزاع کرتا ہے، لیتا ہے انسان اپنے وجود میں. جب انسان اپنے وجود میں ان مفاہیم کو لیتا ہے یہ مفہوم ماہویہ کہلاتے ہیں، ماہیات کہلاتے ہیں. ان مفاہیم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماہیات. انہی مفاہیم کو مفاہیم اولیہ بھی کہتے ہیں، البتہ جب کلی کے دائرے میں داخل ہو جائیں، اس سے پہلے نہیں. کلی کے دائرے میں دامن ہے، ادھر چلتے پھرتے ہزاروں قسم کے افراد اور اشخاص ہیں. صحیح. زید، عمرو، بکر، جعفر وغیرہ لاکھوں کھربوں لوگ ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے اب ہمارے پاس جزئی طور پہ آ رہی ہیں سب کی مفاہیم و صورتیں یا نہیں آ رہی ہیں. ان صورتوں پہ دقت کر کے عقل نے ایک جامع مفہوم اخذ کیا، انسان. اس انسان کو کیا کہیں گے؟ مفہوم ماہوی کہیں گے. ماہوی. اسی مفہوم ماہوی کو کیا کہیں گے؟ مفہوم اولی کہیں گے. صحیح ہے. یہ جو کلی طور پہ اخذ ہوا ہے ذہن انسانی میں، کلی طور پہ اخذ. یہ ماہوی مفہوم ماہوی 3 حصوں میں اجزاء میں تقسیم ہوتا ہے. نوع ہے، جنس ہے، فصل ہے. یعنی مفہوم ماہوی ہمیشہ کس سے مرکب ہوگا؟ اجزائے عقلیہ سے مرکب ہوگا. مفہوم ماہوی ہمیشہ کس سے مرکب ہوگا؟ اجزائے عقلیہ سے. یہ اجزائے عقلیہ کیا ہے؟ نوع، جنس، فصل ہیں. یہ اجزائے عقلیہ نوع، جنس اور فصل ہیں. واضح بات. اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسے. نوع، جنس، فصل. اس جگہ پہ ہمیں 3 امور کو حل کرنا ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ جو مفہوم ماہوی ہے، یہ مفہوم ماہوی کا وجود یہ موقوف ہے انہی اجزاء پہ، جنس اور فصل کے اوپر موقوف ہے. نوع کے ساتھ فصل کی نسبت یہ ہے کہ فصل مقوم ہے نوع کے لیے. فصل کیا ہے؟ نوع کے لیے مقوم ہے. یعنی فصل آ کے نوع کو تشکیل، قوام دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ تشکیل اور قوام دیتی ہے کہ فصل ہٹا دے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ منہدم ہو جائے گی. فصل کا جنس سے تعلق ہے مقسم کا. وہ جنس کو آگے کیا کہتی ہے؟ تقسیم کرتی ہے. یعنی جنس ایک نوع مبہم شے ہے، اس کو دنیا ابہام سے نکال کے تحقق دیتی ہے. یہ والا حصہ ذرا قابل غور ہے کیونکہ اسی کے اوپر ہمارا استدلال قائم ہے. یہ جو دوسری صورت نہیں بیان کی، یہ بہت اہم صورت ہے اور حکم بھی اہم ہے کہ وہ کیا ہے کہ جنس کو کون تقسیم کر رہا ہے؟ فصل. لیکن آیا فصل کے تقسیم کرنے سے ذات جنس وجود میں آ رہی ہے یا ذات جنس پہلے ہی تھی؟ تحقق جنس وجود میں آ رہا ہے. سوچیں تھوڑا، کیونکہ ہمارا استدلال اسی قضیے کے اوپر ہے. یہ وہ تحقیق کر کے معلوم کرنے کی کوشش تھی. ذات موجود تھی لیکن اس میں ابہام. دوبارہ میں سوال کر دوں کیونکہ یہ والا سوال
اسی کے اوپر وہ سارے، یعنی یہ والا مسئلہ حل ہو گیا نا، تو پھر تو پیچھے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ والا مسئلہ پھنس گیا تو پھر ہمیں وجود نہیں سمجھ آئے گا کہ کیسے اس کے جزائے عقلیہ نہیں ہے. ایک بحث تو ہم مفہوم وجود کے ذیل میں پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، ہم تو اس سے آگے کی بحث ہم کر رہے ہیں. آیا یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں فصل نو کے لیے مقوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر فصل نہ ہوتی نو ہوتی نہ ہوتی، کیونکہ ذات نو کس سے تشکیل پا رہی ہے؟ فصل سے. لیکن جنس، آیا جنس ذات فصل جنس کو وجود دے رہی ہے؟ نہیں. یہ جو جنس ہے، ذات جنس، یہ فصل کے بغیر تھی یا نہیں تھی نا. اب جب وہ آگے سے تقسیم کر رہی ہے تو جو ذات تھی اس کے تحقق کا سبب بن رہی ہے، وہ وجود کا سبب بن رہی ہے یا ذات کا سبب بن رہی ہے؟ تحقق اور وجود خارجی کا سبب بن رہی ہے نا فصل. صحیح. فصل کا سٹیٹس کیا ہو گیا جنس کے اعتبار سے؟ مقسم ہے. لیکن کیسے مقسم ہے کہ جنس کو کیا کر رہی ہے؟ تحقق خارجی یا وجود خارجی دینے میں کارگر ہے. یہ کہہ لیں وجود خارجی دینے میں کارگر ہے، صحیح، یا تحقق دینے میں کارگر ہے. یہ واضح یہ بات. اگر ہم فصل کو نہ کریں اس کے ساتھ مقسم نہ دیں جی تو ختم ہو جائے گی جنس. جنس ایک مبہم ہے نا، مبہم، لیکن ہوگی تو صحیح نا ہے، لیکن جنس کیا ہے؟ جنس ایک ماہیت مبہمہ ہوگی نا، ذات مبہمہ، یعنی کوئی بھی نہیں سمجھ، اس کا تعین نہیں ہے، اس کا تو کہاں پہ ہے؟ آپ حیوان لائیں، اب حیوان ایک معنی لے آتے ہیں تو اس میں آپ کہیں کہ نہ فرس ہے، نہ گھوڑا، نہ گدھا، نہ شیر، نہ درندہ، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں، تو پھر مبہم رہ جائے گا نا. بس جنس کیا ہے؟ ایک ماہیت مبہمہ ہے حقیقت میں. اس ماہیت مبہمہ میں تعین کہاں سے آتی ہے؟ تحقق کہاں سے آتا ہے؟ اس کی حد بندی میں، یعنی اس کے اندر، اس مبہمہ کے اندر دائرے مختلف قسم کے سانچے کون ہے؟ وہ سانچہ فصل ہے. مقسم اس طور پہ ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقوم ہے، کیونکہ اگر مقوم ہوتی تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ فصل نہ ہو تو جنس ختم ہو جائے گی. تو کہاں ہے وہ حیوان جس کی ہم فصل لگا نہیں دیں؟ تو ہم خود مبہم ہے نا، یعنی ہے ہی نہیں. پھر یہ تو مبہم اور ہے نہیں میں تو فرق ہے نا. مثال کون سا حیوان ہے وہ پھر؟ تو یہی تو نہیں تعین ہو رہی. حیوان ہے لیکن تعین نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ آپ دور سے دیکھتے ہیں ایک چیز ہل رہی ہے، صحیح ہے، وہاں پہ آپ کو اس شے کے ہونے پر شک ہے یا اس کی تعین میں شک ہے؟ تو دونوں میں فرق تو ہو گیا نا. اس کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں، اگرچہ یہ وجود کے اعتبار سے مثال دی جاتی ہے لیکن ہم ماہیت کے اعتبار سے ہی لیں گے. یہ بتائیں کہ کوئی ہے ماہیت، وجود امکانی موجود ہے ادھر، لیکن کون سا ہے؟ اب یہاں پہ آ کے کوئی اس کو معین کر دے تو جس نے معین کیا آپ اسے کیا قرار دیں گے؟ فصل. فصل آگے کیا کرتی ہے؟ اسے تعین دے دیتی ہے. وَإِلَّا جنس ایک ذات مبہمہ ہے، صحیح، ابہام ہے، اس میں تشخص اور تحقق نہیں ہے. تحقق اس کا کیسے ملے گا؟ فصل کے ذریعے. بس فصل ذات جنس کے وجود، ذات جنس یا ماہیت جنس کے تام ہونے کے بعد اس کے تحقق یا اس کے وجود کے لیے سازگار و کارگر ہے. صحیح. تیسرا مقدمہ، کیونکہ یہ دوسرا مقدمہ آپ سمجھ آئے، کیونکہ یہی والا بات اگر اب ہم جب وجود پہ آئیں گے نا یہ والا ہمارا قاعدہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں دوبارہ تکرار ادھر کر دوں، دوبارہ تکرار، تاکہ آپ کے لیے یہ بات ذہن نشین ہو جائے. سوال، فصل آیا جنس کی ذات کو تحقق دیتی ہے یا تحقق نہیں دیتی؟ ذات جنس وہ فصل سے تحقق پا رہی ہے، یعنی ذات جنس اس کا قیام فصل کی بنیاد پر ہے. لیکن اگر یہی ذات جنس متحقق ہونا چاہے خارج میں یا وجود خارجی اختیار کرنا چاہے تو کیا فصل اس کے لیے کارگر ہے یا نہیں؟ بس فصل کا تعلق وجود جنس سے ہے یا ذات جنس سے ہے؟
کیونکہ کہاں پہ کارگر ہے یہ؟ خارج میں کس چیز کے لیے؟ تحقق اور وجود کے لیے. بس فصل کا تعلق ذات جنس سے تو نہ ہوا نا، پھر ذات جنس اور وجود جنس، ذات جنس سے اس طور پہ نہیں ہوا کہ ذات جنس اس کی وجہ سے وجود میں یعنی قیام پا رہی ہے، تشکیل پا رہی ہے، تام ہو رہی ہے. ہاں فصل کی وجہ سے تحقق پا رہی ہے، فصل کی وجہ سے وجود پا رہی ہے، لیکن آیا فصل کی وجہ سے وہ ذات بنی ہے؟ فصل کی وجہ سے تو ذات. بس پہلا قضیہ کیا ہمیں یاد کرنا ہے، فصل کی وجہ سے ذات جنس نہیں بنی. یہ بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، کیونکہ یہ جتنا ازبر ہوگا اتنا یہاں پہ وہ لائنیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. فصل کی وجہ سے ذات جنس تشکیل نہیں پائی، ذات جنس فصل کے بغیر بھی تشکیل پائی ہوئی تھی. ذات جنس فصل کے بغیر بھی تشکیل پائی ہوئی تھی. نمبر 2، یہ ذات جنس اگر وجود خارجی رکھنا چاہے یا تحقق پانا چاہے تو فصل اس میں کارگر ہے یا نہیں؟ یا فصل کی محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں فصل مقصر. بس فصل نے ذات جنس کو آ کے تقسیم کر دیا یا اس کو تحقق میں کارگر ثابت ہوئی ہے. بس فصل کا تعلق کیا ہے جنس کے اعتبار سے